السلام علیکم دوستو، میرا نام عمران ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ چینل بی سروسز۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے چیریٹی ایکٹ کمیشن 2019 کے تحت ایک MIS ڈیٹا بیس انٹروڈیوس کروا لیا ہے، جس کے تحت تمام صوبوں میں کام کرنے والے فلاحی اور چیریٹی ادارے اپنے ادارے کو رجسٹر کریں گے۔ ادارے تو آلریڈی سارے رجسٹرڈ ہیں، لیکن یہ صرف ان اداروں کا ریکارڈ اور ڈیٹا بیس ایک آن لائن ڈیٹا بیس میں ریکارڈ کرنے کا عمل ہے۔ یہ ڈیٹا بیس آن لائن ایک امبریلا ہے جو ان فلاحی اداروں کا آن لائن ریکارڈ موجود اور مہیا کرے گا، خواہ وہ ادارہ کسی بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے ادارے کے ساتھ کیوں نہ رجسٹرڈ ہو۔ دوستو، ہمارا ادارہ بی سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کو بہت سے دوستوں نے اپروچ کیا ہے کہ اس رجسٹریشن کے لائے عمل کو تندرست اور مکمل کرنے میں ہماری مدد کی جائے، لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کی رجسٹریشن کے عمل کو شروع سے آخر ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ یہ بر وقت آپ اپنے ادارے کو رجسٹر کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ جانے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ابھی ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل کے آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بآسانی سے ان کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو، اگر مزید ہماری کمپنی کی رہنمائی آپ اس سروسز آپ چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے موبائل نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں، مزید رہنمائی کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف۔ تھینک یو۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی لیپ ٹاپ اسکرین۔ دوستو، آپ لوگوں نے کوئی سا بھی ایک براؤزر کھول لینا ہے، گوگل کروم ہو گیا یا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہو گیا، مطلب جو بھی براؤزر آپ لوگ یوز کر رہے ہیں آپ لوگ وہ کھولیں گے اور ایڈریس بار پہ آپ نے یہاں پہ ویب سائٹ لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آلریڈی کاپی کی ہوئی ہے تو میں یہاں پہ سمپلی اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ویب سائٹ جو ہے وہ ہے www.mis.charities.kp.gov.pk۔ تو آپ نے یہ ٹائپ کر لینا ہے اور انٹر کر دینا ہے۔ جب آپ لوگ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں دو آپشنز ہیں، ایک ہے سائن ان اور دوسرا ہے سائن اپ۔ تو فرسٹ سٹیپ ہمارا ہے سائن اپ کا۔ جب ہم رجسٹریشن کر لیں گے تو پھر ہماری رجسٹریشن جب اپروو ہو جائے گی تو ہمیں یوزر آئی ڈی دیا جائے گا، تو اس یوزر آئی ڈی کے تھرو ہم لوگ پھر سائن ان کر سکیں گے۔ تو فرسٹ سٹیپ جو نیو آرگنائزیشن اپنے آپ کو رجسٹر کرے گی تو وہ سب سے پہلے سائن اپ کا بٹن پہ کلک کرے گی۔ جب سائن اپ کے بٹن پہ ہم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹا سا فارم کھل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے فل کرنے کا طریقہ، یہاں پہ آپ نے اپنی آرگنائزیشنز کی فل ڈیٹیلز یہاں پہ مینشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پرووائڈ کرنی ہے۔ تو میں ایک ڈمی انٹری کر لیتا ہوں، ہیلپ فاؤنڈیشن فار ایگزامپل میرے ادارے کا نام ہے، اور یہاں پہ میں جو ہے پروونس سیلیکٹ کر لیتا ہوں کہ کس پروونس میں میں جو ہے آپریٹ کر رہا ہوں۔ تو میں خیبر پختونخوا میں نے کلک کر دیا، اور یہاں پہ جو ہے جس ادارے کے ساتھ آپ کا ادارہ رجسٹرڈ ہے وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے۔ فرض کیا اگر آپ کا ادارہ جو ہے کمپنیز ایکٹ کے اندر رجسٹرڈ ہے یا سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے اندر رجسٹرڈ ہے تو آپ نے یہ سلیکٹ کر دینا ہے، یا ٹرسٹ ایکٹ کے اندر آپ کی آرگنائزیشن رجسٹر ہے تو آپ نے یہ سلیکٹ کر لینا ہے، یا سوشل ویلفیئر کے ساتھ آپ کی آرگنائزیشن رجسٹر ہے تو آپ نے یہ سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سوسائٹی ایکٹ کے ساتھ جو آرگنائزیشن رجسٹر ہے وہ یہاں پہ وہ
وہ کلک کر لیں تو میجورٹی زیادہ تر آرگنائزیشن جو ہیں وہ سوسائٹی ایکٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں یا سوشل ویلفیئر کے ساتھ رجسٹرڈ. تو میں فار انسٹنس یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. پھر ہے سیکنڈ ٹیب آپ کا ایریا آف آپریشن. یہاں پہ ڈفرینٹ انہوں نے 3 کیٹیگریز دی ہوئی ہیں. تو ان کیٹیگریز میں جہاں جہاں پہ آپ کا ادارہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے آپریٹ کر رہی ہے, جہاں جہاں پہ آپ کے آپریشنز ہیں وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھ لیں فرسٹ کیٹیگری میں لکھا ہوا ہے کرنٹلی آپریٹنگ ان دی انٹائر پروونس /2 اور مور ڈسٹرکٹس. ٹھیک ہے, پھر یہاں کیٹیگری بی میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے کرنٹلی آپریٹنگ ود ان 1 ڈسٹرکٹ مور دین 1 تحصیل آف دی ڈسٹرکٹ. کیٹیگری 3 میں لکھا ہوا ہے کرنٹلی آپریٹنگ ود ان 1 تحصیل. ٹھیک ہے, تو میں سمپلی یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. آپ نے اپنے ادارے کے مطابق یہاں پہ سلیکشن کرنی ہے. ٹھیک ہے, پھر ایریا آف آپریشنز آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے کہ میں پورے پروونس میں آیا میری آرگنائزیشن جو ہے آپریٹ کر رہی ہے یا کچھ سلیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ آپشنز آ جائیں گے. آپ نے بتانا ہے کہ میں کس کس ڈسٹرکٹس میں جو ہے میری آرگنائزیشن جو ہے آپریشنز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمپلی اس کو انٹائر پروونس کر دیتا ہوں کہ انٹائر کے پی میں ہیلپ فاؤنڈیشن جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے. یہاں پہ آپ نے آتھرائز جو پرسن ہے اس کی یہاں پہ ڈیٹیل لکھ لینی ہے. فرض کریں میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, سن آف یہاں پہ میں شناختی کارڈ اپنا لکھ لوں گا, شناختی کارڈ نمبر. اور یہاں پہ آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ آتھرائز پرسن جو ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے. تو میں لکھ دیتا ہوں آتھرائز ریپریزنٹیٹیو. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں اپنا نمبر سلیکٹ کر لیتا ہوں کہ وہ کس جو ہے کنیکشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. میں یہ فون کر لیتا ہوں. یہاں پہ میں اپنا موبائل نمبر لکھ لیتا ہوں. اور یہاں پہ میں اپنا ای میل ٹائپ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, جب یہاں پہ میں اپنا ای میل میں نے ٹائپ کر لیا ہے تو آپ نے یہ بٹن پریس کرنا ہے تو یہ آپ کو ایک عدد میسج آ جائے گا. آپ کے نمبر پہ ویریفیکیشن کوڈ ہوگا, 4 ڈیجٹس کا کوڈ ہوگا, وہ آپ نے یہاں پہ پھر جو ہے پرووائڈ کرنا ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسی طرح آپ کو ایک ویریفیکیشن کوڈ 4 ڈیجٹس کا آپ کو ای میل پہ بھی آ جائے گا, تو وہ بھی آپ نے پھر ان کو یہاں پہ پرووائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو ہے آتھرائزیشن ڈاکومنٹ آپ نے اٹیچ کرنا ہے. تو میں لکھ دیتا ہوں آتھرائزیشن لیٹر فرام دی چیریٹی ہیڈ. اس میں کیا ہے, آپ نے ایک لیٹر تیار کرنا ہے جس میں چیف ایگزیکٹو آرگنائزیشن کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ آتھرائز کرے گا یا کرے گی ایک ایسے بندے کو جو کہ اس ویب سائٹ پہ آرگنائزیشن کی ڈیٹیلز جو ہے دے سکے. یہ ایک قسم کا اتھارٹی لیٹر ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آتھرائزیشن لیٹر فرام دی چیریٹی ہیڈ. یہاں پہ میں نے وہ لیٹر جو ہے وہ میں نے یہاں پہ اٹیچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈمی ایک لیٹر میں نے اٹیچ کیا. میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے اس میں کیسے آپ نے ٹائپ کرنا ہے. اس میں سمپلی آپ نے ایک لیٹر جو ہے ورڈ ڈاکومنٹ کھولنا ہے. ورڈ ڈاکومنٹ میں آپ نے لکھ دینا ہے دی خیبر پختونخوا چیریٹی ایکٹ 2019 نان پروفٹ آرگنائزیشن /charities to be registered under the خیبر پختونخوا چیریٹی ایکٹ 2019. ہیڈنگ آپ نے دے دینی ہے لیٹر آف اتھارٹی. آئی دی انڈر سائنڈ چیف ایگزیکٹو آف دی آرگنائزیشن
Health Foundation do hereby authorize Mr. Muhammad Imran, whose specimen signature is appended herein below, to represent Health Foundation before the Khyber Pakhtunkhwa Charity Commission, Government of Pakistan of Khyber Pakhtunkhwa. Submitted application documents for the grant of license under the Section 6B of the Khyber Pakhtunkhwa Charity Act 2019, and to make necessary amendments required by the Commission to collect license and to sign and give necessary explanation on the behalf of the charity in relation to the above aligned matters. ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے, اسٹیٹس بتا دینا ہے. آتھرائزنگ آفس بیریئر جو ہے یہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کا نام ہو جائے گا. یہاں پہ جو کمپنی کی چیف ایگزیکٹو ہے اس کا اسپیسیمن سگنیچر ہو جائے گا, اور یہاں پہ آتھرائز جو پرسن ہے اس کا نام ہو جائے گا, اس کا سگنیچر ہو جائے گا. اب یہ سارے لیٹر جو ہے یہ آپ نے کمپنی کے لیٹر ہیڈ پیڈ پہ آپ نے اس کو جو ہے ٹائپ کر کے اس کو پرنٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کمپنی کا جو چیف ایگزیکٹو ہے تو وہ یہاں پہ ایک سائن کر دیں گے اوریجنل, اور یہاں پہ جو آتھرائز پرسن ہے وہ یہاں پہ اپنا سائن کر دے گا, اور یہاں پہ ایک آفیشیل سیل لگا دے گا, اسٹیمپ. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کمپنی کے لیٹر ہیڈ پیڈ پہ ہونا چاہیے. جو ہی آپ لوگ یہ پرنٹ کر لیں گے, سائن کر لیں گے, تو آپ نے اس لیٹر کو آپ نے اسکین کر کے PDF فائل میں کنورٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو PDF فائل میں کنورٹ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ نے آ کے چوز فائل سلیکٹ کرنا ہے, اور یہاں پہ آپ نے یہ لیٹر جو ہے اپلوڈ کر دینا ہے. جو ہی آپ یہ لیٹر اپلوڈ کریں گے تو اس کے بعد ڈکلیریشن ہے. ٹھیک ہے. تو ڈکلیریشن پہ آپ یہاں پہ چیک کر دیں گے, اور اب یہ دیکھیں یہاں پہ سائن اپ کے نشان پہ جو ہے یہ اسٹاپ کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی آپشن مس آؤٹ ہوا ہے. تو ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے یہاں پہ ویریفیکیشن کوڈز ہم سینڈ کروا دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ای میل پہ بھی ہم لوگ ویریفیکیشن کوڈ سینڈ کر دیں گے. سب سے پہلے آپ کو یہ کوڈز یہاں پہ ڈالنے پڑیں گے. جب آپ یہ کوڈز ڈال دیں گے تو آپ پھر سائن اپ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو کوڈز ریسیو ہو جائیں گے. ای میل میں تو جو ہے کوڈ ریسیو ہو گیا ہے, تو یہ آپ نے سمپلی یہاں پہ کاپی کرنا ہے یہ کوڈ, اور یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر کے ویریفائی کر دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ ویریفائی ہو گیا. اب آپ کو SMS بھی ریسیو ہوگا. تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں. ابھی آپ کو SMS ویریفیکیشن کوڈ ریسیو جو ہی ہو تو آپ نے وہی کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے. ابھی تک کوڈ ریسیو نہیں ہوا تو ہم لوگ پھر سے ری سینڈ کوڈ کا بٹن پریس کر دیتے ہیں کہ وہ کوڈ ہمیں SMS کے ذریعے ریسیو ہو جائے.
جی دوستو، یہ ہمیں کوڈ ریسیو ہو گیا. کوڈ ہے 7884. آپ نے یہی کوڈ نہیں ڈالنے کیونکہ یہ میرے کوڈز ہیں. آپ کو اپنے کوڈز ریسیو ہوں گے تو آپ نے یہاں پہ اپنے کوڈز ویریفائی کروانے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ویریفائی کیا، ویریفائی ہو گیا. اب دیکھیں سائن اپ کا بٹن پہ اسٹاپ کا نشان ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ اس کو سائن اپ کر دیتا ہوں. Request submitted. We are pleased to inform you that your request for sign up has been successfully submitted. ٹھیک ہے، اب سائن اپ ہم نے کر لیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ سمپلی اپنا میں نے وہی شناختی کارڈ نمبر لکھ دینا ہے جس کے تھرو میں نے سائن اپ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو ایک ای میل آ جائے گی جس میں آپ کو ایک پاسورڈ دیا گیا ہوگا. وہ پاسورڈ آپ نے جہاں کے سائن ان والی جگہ پہ یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، میں پھر چھوٹا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلے ہم نے سائن اپ کیا، سائن اپ میں ہم نے فارم فل کیا. فارم فل کرنے کے بعد ہمیں ایک ای میل آئی کہ آپ لوگوں نے سکسیزفلی سائن اپ کر لیا ہے اور ہماری جتنی بھی جو ڈیٹا ہم نے اس میں ڈالا تھا وہ ہمارا اپروو ہو گیا ہے. تو اب آپ سائن ان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سائن ان کرنے کے لیے آپ کو ایک ای میل آ جائے گی. جب آپ سائن اپ کریں گے تو اس میں آپ کو آپ کا CNIC نمبر اور آپ کو پاسورڈ دیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہی پاسورڈ آپ نے اٹھا کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اور سائن ان کر دینا ہے. جب آپ سائن ان کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈیٹا بیس ان کا کھل جائے گا. بیسیکلی یہ MIS ہے. یہاں پہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ آپ نے مینشن کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نیویگیشنز ہیں، یہ نیویگیٹرز ہیں. آپ نے ساری انفارمیشنز آپ نے ان ٹیبز میں آپ نے جو ہے ان کو پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ جو ہے وہ بیسک انفارمیشن ہے. بیسک انفارمیشن میں آپ نے دیکھیں یہ یہاں پہ آلریڈی یہاں پہ آ چکا ہے. ہیلپ فاؤنڈیشن اور اس ادارے کے اندر یہ رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے رجسٹریشن نمبر لکھ لینا ہے. آپ کی آرگنائزیشن کا جو انکارپوریشن سرٹیفکیٹ ہوگا اس پہ رجسٹریشن نمبر لکھا ہوگا وہی آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. اور ڈیٹ آف انکارپوریشن، ڈیٹ آف رجسٹریشن آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہے. ٹھیک ہے، اینول رینیول ڈیٹ نہیں ڈالنی جو ہم ہر سال رینیول کرتے ہیں. آپ نے یہاں پہ وہ ڈیٹ ڈالنی ہے جب آپ کا ادارہ رجسٹرڈ ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہی آپ نے ایگزیکٹ ڈیٹ ڈالنی ہے اور وہ مینشن ہوگی آپ کی انکارپوریشن سرٹیفکیٹ پہ. تو یہاں پہ انکارپوریشن سرٹیفکیٹ کا نمبر ہو جائے گا اور یہاں پہ ڈیٹ آف رجسٹریشن ہو جائے گی. اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اب ڈیٹ آف ایکسپائری آف رجسٹریشن آپ نے یہاں پہ وہ ڈالنی ہے جو کہ ہر سال ہم لوگ اینول رینیول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، موسٹ پرابیبلی یہ دسمبر ان کا وہ ہوتا ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. 1860 کے ایکٹ کے اندر جتنی بھی آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہیں تو یہاں پہ وہ لوگ یہاں پہ اپنی اینول رینیول سرٹیفکیٹ جو ان کو ایشو ہوا ہے ادارے کی طرف سے اس پہ ایگزیکٹ ڈیٹ جو لکھی ہوگی ایکسپائریشن ڈیٹ وہ آپ نے یہاں پہ ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے NTN نمبر یہاں پہ پرووائڈ کرنا ہے. اگر آرگنائزیشن کا NTN نمبر ہے تو وہ یہاں پہ یس کر کے NTN نمبر جو ہے وہ یہاں پہ پرووائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر یہاں پہ جو ہے ٹائپ آف پراپرٹی ہے. اگر کوئی اگر کسی آرگنائزیشن کی اگر پراپرٹی ہے اپنے نام پہ تو وہ یہاں پہ مینشن کر دے گی. آیا کمرشل ہے، ایگریکلچر ہے، انڈسٹریل ہے، ریزیڈینشیل ہے، تو وہ یہاں پہ مینشن کر دے گی. اور یہاں پہ پراپرٹی فرض کریں اگر میں یہاں پہ کر دیتا ہوں کمرشل پراپرٹی ہے تو یہاں پہ پھر آپ نے اور ڈیٹیل دے دینی ہے. ٹھیک ہے، سینٹر ہے، سینما ہے، کیا ہے وہ یہاں پہ سارے لکھے ہوئے ہیں. آفس ہے تو یہاں پہ آپ نے ساری ڈیٹیل دے دینی ہے.
ٹھیک ہے. یہاں پہ یونٹ نمبر لکھ دینا ہے. اگر کوئی فلیٹ ہے تو اس کا یونٹ نمبر آ جائے گا. اگر کوئی اسٹریٹ ہے تو اس کا آپ یہاں پہ اسٹریٹ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی نمبر نہیں ہو، آپ کہیں کہ اگر میرے پاس کوئی یونٹ نمبر ہی نہیں ہے کسی کا، تو آپ یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں. مطلب ہیلپ فاؤنڈیشن آفس لکھ دیتے ہیں، ہیلپ فاؤنڈیشن آفس لکھ دیتے ہیں، ہیڈ آفس لکھ دیں. یہاں پہ آپ نے ایریا لکھ دینا ہے جس ایریا میں یہ پراپرٹی ایگزسٹ کرتی ہے. یہاں پہ پروونس سیلیکٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ڈسٹرکٹ، تحصیل اور سٹی سیلف ایکسپلینیٹری ہے. یہاں پہ آپ نے کیپیسٹی لکھ دینی ہے کہ آیا آرگنائزیشن جو ہے کوئی فرینچائز ہے یا لیز پہ لی گئی ہے یا کرائے پہ لی گئی ہے یا آپ اس کے اونر ہیں، تو یہاں پہ آپ نے ڈیٹیل لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آفس کا لینڈ لائن نمبر آ جائے گا. یہاں پہ فیکس نمبر آ جائے گا. یہاں پہ آرگنائزیشن کا ای میل آئی ڈی آ جائے گا، آفیشیل ای میل آئی ڈی آ جائے گا جس پہ ساری کمیونیکیشن آپ لوگ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ آرگنائزیشن کا ویب سائٹ کا ایڈریس آ جائے گا. ٹھیک ہے. www.helpfoundation.com یا آپ لوگوں کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا یہاں پہ ای میل آئی ڈی آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ یہ ساری ڈیٹیلز دے دیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کی نظر میں آپ کی آرگنائزیشن کی اور بھی کوئی پراپرٹیز ہیں یا کوئی رینٹس پہ آپ نے آفیسز جو ہے لیے ہوئے ہیں، مطلب ابھی آپ جو ہے پشاور میں آپ کا ہیڈ آفس ہے اور دوسرا آپ کا جو سائٹ آفس ہے وہ کئی دیر میں ہے یا کئی جو ہے چترال میں ہے یا کرک میں ہے، تو یہاں پہ آپ اس کو ایڈ مور پہ، یہاں پلس کے نشان پہ آپ کلک کریں گے اور آپ اسی طرح فارمز میں جو ہے پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر آپ نے کرائے پہ جگہ لی ہے تو آپ نے وہ رینٹ ایگریمنٹ یہاں پہ اسکین کر کے اٹیچ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. میک شور کرنا ہے کہ وہ رینٹ ایگریمنٹ جو ہے 1 MB کی فائل ہو اور PDF ورژن میں ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے جب یہاں پہ اپنے کسی سائٹ آفس کی ڈیٹیل دینی ہے تو یہاں پہ آپ نے، اگر آپ کے 10 آفسز ہیں تو آپ نے 10 دفعہ یہ یہاں پہ ایڈ مور پہ کلک کر کے یہاں پہ ڈیٹیل دینی ہے اور ان آفسز کے رینٹ ایگریمنٹس آپ نے جو ہے یہاں پہ جو PDF ورژن میں اپلوڈ کرنے ہیں. اسی طرح پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے آؤٹ آف پروونس پاکستان، تو یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ میں اسی پروونس میں کام کر رہا ہوں یا پروونس سے باہر کام کر رہا ہوں، تو آپ نے یہاں پہ یس اور نو کرنا ہے. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز، جس آبجیکٹیوز کے اندر آپ کی آرگنائزیشن جو ہے کام کر رہی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے چیک کر دینا ہے. فرض کریں آپ ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ان ساروں کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کس آبجیکٹیو کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، تو اس کے مطابق ہی آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے. ایسے نہ ہو کہ آپ جو ہے irrelevant سلیکٹ کر لیں تو بعد میں آپ کے لیے مسئلہ بن سکے. تو یہاں پہ آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل جو ہے صحیح اور ایگزیکٹ ڈیٹیلز پرووائڈ کرنی ہے. رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ نے یہاں پہ اپنا اسکین کر دینا ہے PDF ورژن میں. آپ کی جو بائی لاز ہیں، جو میمورینڈم آف آرٹیکلز ہیں یا ایسوسیشن آف جو ہے پرسن کا کوئی آپ کے پاس جو ہے لیگل ڈاکومنٹ ہے یا آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے یا کمپنی کے بائی لاز ہو گئے یا میمورینڈم آف ایسوسیشن ہو گیا، وہ آپ نے اسکین کر کے PDF فائل میں اس کو کنورٹ کر کے یہاں پہ آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس آپ کی آرگنائزیشن کے میمورینڈم آف آرٹیکلز بھی ہیں اور آرٹیکل آف ایسوسیشن بھی ہیں تو دونوں آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے. یہاں پہ کمپنی کا لوگو آ جائے گا. آپ نے وہ لوگو جو ہے وہ JPG فائل میں آپ نے اس کو کنورٹ کر کے یہاں پہ اس کو چوز اے فائل کلک کر کے آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جو ہی آپ یہ سارا فارم فل کر لیں تو آپ پھر سیو کے بٹن کو پریس کر دیں کہ آپ کی یہ ہدایات، آپ نے جتنی بھی یہاں پہ انفارمیشن پیسٹ کی ہے تو وہ ساری یہاں پہ سیو ہو جائے. اچھا، آپ نے اس میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، آپ نے اس میں ایک چیز میک شور کرنی ہے کہ اس میں آپ نے اس کو جب ایک کیٹیگری جب ہو جائے
مطلب فرض کریے بیسک انفارمیشن پہ آپ کام کریں، جب یہ ہو جائے تو آپ نے اس کو مسٹ سیو کرنا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ سیو نہ کریں اور سیشن کبھی اس میں ایکسپائر ہو جائے تو آپ کی ساری محنت ضائع نہ چلی جائے، یہ نہ ہو کہ سارا ڈیٹا جو آپ نے انٹر کیا ہوگا تو وہ سارا اس میں واش ہونے کے چانسز ہیں، تو آپ اس کو ساتھ ساتھ سیو کر لیجیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو بیسک انفارمیشن ہمارا ہو گیا۔ اب ٹرسٹی پہ ہم کلک کریں گے تو ٹرسٹی میں آپ نے یہاں پہ جتنی بھی آپ کے بورڈ ممبرز ہیں یا ٹرسٹیز ہیں یا آپ کے کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں تو ان کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ جو ہے یہاں پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ٹائٹل دینا ہے، یہاں پہ فرسٹ نیم ہو گیا، مڈل نیم ہو گیا یا لاسٹ نیم آپ نے ان کا ڈال دینا ہے، یہاں پہ ان کی والدیت یا سن آف ڈاٹر آف آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، اسی طرح میل فیمیل یہاں پہ جنڈر آپ نے ان کو پرووائڈ کر دینا ہے، نیشنل پاکستانی نیشنل ہے یا فارن نیشنلٹی ہے ان کی تو وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے چیک کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ نے پوزیشن لکھ دینی ہے کہ آیا وہ چیئرمین ہیں، ڈائریکٹر ہیں یا ممبر ہیں یا ٹرسٹی ہے یا وائس پریزیڈنٹ ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ نے اپنے ادارے کے مطابق یہاں پہ فل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ اس آپشنز میں اگر کوئی فال نہیں کر رہا تو آپ نے اینی ادر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ جو ہے آپ نے پرووائڈ کر دینی ہے، یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ اس کا کیا آکوپیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے یہاں پہ پوزیشن بتا دینی ہے کہ آیا وہ جو ہے ڈائریکٹر ہیں یا ممبر ہیں یا والنٹیئر ہیں۔ ڈیٹ آف جوائننگ آپ نے ان کو بتا دینی ہے، یہاں پہ آپ نے لکھ دینی ہے کہ وہ کس ڈیٹ کو ان کی جوائننگ ہوئی ہے، اور یہاں پہ شیئرز لکھ لینے ہیں۔ اگر وہ ادارے سے بینیفٹ لے رہے ہیں تو آپ نے پرسنٹیج لکھ دینا ہے کہ اتنے پرسنٹ ان کے شیئرز ہیں، یا اگر وہ والنٹیئر ہیں تو آپ نے 0% لکھ دینے ہیں کہ ان کے 0% شیئر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے ان کی بایوگرافی لکھ دینی ہے، تھوڑی سی ڈیٹیل لکھ دینی ہے آپ نے یہاں پہ کہ کوالیفیکیشن ان کی کیا ہے اور ان کا جو ہے ایکسپیرینس کیا ہے، تو وہ آپ نے یہاں پہ چھوٹا سا بریف دے دینا ہے۔ تو آپ نے اسی طرح اگر آپ کے ادارے میں 10 15 7 جتنے بھی ٹرسٹی ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں یا ممبرز ہیں یا جو ہے آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی والنٹیئر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ ہر ایک کی آپ نے ڈیٹیل دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 7 بندے کام کر رہے ہیں تو آپ کو 7 لوگوں کی یہاں ڈیٹیل دینی ہوگی، اگر 8 کام کر رہے ہیں تو 8 دینی پڑے گی، 10 کام کر رہے ہیں تو 10 بندوں کی یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل ڈالنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر پاکستانی نیشنل ہے تو آپ کے پاس ان کا شناختی کارڈ نمبر ہونا لازمی ہے، تو میک شور آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی یہ فارم کھولیں، جب آپ ٹرسٹیز کی انفارمیشنز جب یہاں پہ آپ جو ہے پرووائڈ کر رہے ہوں تو آپ کے پاس ان کے شناختی کارڈ نمبرز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے یہاں پہ پرووائڈ کرنی ہے۔ اسی طرح ان کا این ٹی این نمبر آپ نے لکھ دینا ہے، ان کا ریزیڈینشیل ایڈریس لکھ دینا ہے جہاں سے ان سے رابطہ کیا جا سکے۔ اسی طرح ان کی پراپرٹی کے بارے میں آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے کہ جہاں پہ کوئی رہ رہا ہے تو آیا وہ گھر یا وہ بنگلہ یا وہ فلیٹ وہ ان کا ذاتی ہے یا کسی اور کا ہے، تو وہ آپ نے یہاں پہ پرووائڈ کر دینی، ٹائپ آف پراپرٹی۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں یہاں لکھا ہے کمرشل ہے، ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے، پھر فارم آف پراپرٹی آپ یہاں پہ بتا دینا ہے، یہاں پہ جو آپ سلیکٹ کریں گے تو اس کے حساب سے یہاں پہ ساری کیٹیگریز آ جائیں گی۔ فرض کریں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ریزیڈینشیل، ٹھیک ہے، تو ریزیڈینشیل جب میں نے کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ آ گیا ہے، آیا بنگلہ ہے، اپارٹمنٹ ہے، تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، یہاں پہ وہی یونٹ اور وہی ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ان کا، یہ پروونس اسٹیٹ ہو گیا کس پروونس میں ان کی رہائش ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، ضلع لکھ دینا ہے، تحصیل لکھ دینی ہے۔ اسی طرح آپ نے کیپیسٹی لکھ دینی ہے کہ آیا وہ اونر ہے اس بلڈنگ کے، ٹھیک ہے، یا وہ کرایہ دار ہیں یا آکوپینٹ ہیں، تو وہ آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل پرووائڈ کر دینی ہے۔ ان کا موبائل نمبر یہاں پہ لکھ دینا ہے، نیٹ پر سلیکٹ کر کے آپ نے یہاں پہ نمبر لکھ دینا ہے، موبائل نمبر لکھ دینا ہے، یہاں پہ ان کے گھر کا لینڈ لائن نمبر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر لینڈ لائن نمبر نہیں ہے تو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔
دیکھیں یہ جن پہ ریڈ سٹارز لگے ہیں یہ مسٹ آپ نے فل کرنے ہیں، یہ آپ نے چھوڑنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ریڈ سٹار نہیں لگا ہوا تو آپ نے، یہ آپ کے پاس آپشن ہے، اگر آپ کے پاس فون نمبر ہے تو آپ ڈال دیں، اگر آپ کے پاس ان کا لینڈ لائن نمبر نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں. یہاں پہ ان کا ای میل آئی ڈی آ جائے گا، یہاں پہ ایڈیشنل ایڈریسز آ جائیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کلک کریں گے، اگر ایک ہی بندے کے 4-5 ایڈریسز ہیں تو آپ نے یہاں پہ اس کو مینشن کر دینا ہے. یہ ابھی ایک ہم ٹرسٹی یا ممبر یا ڈائریکٹر کا ہم فارم دیکھ رہے ہیں. اس طرح اگر آپ کے 10 ہیں تو آپ نے 10 فل کرنے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایڈیشنل ایڈریس اگر کوئی اور ان کا 1 سے 2 یا 2 سے 3 ان کی جائیدادیں ہیں تو آپ نے یہاں پہ ان کی ڈیٹیل ایڈ مور پہ کلک کر کے دینی ہے. جب آپ ایڈ مور پہ کلک کریں گے تو اسی طرح آپ کے پاس یہ سارا فارم اسی طرح کھل جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر آپ نے یس اور نو پہ چیک کرنا ہے. ہیز دی ٹرسٹی ایور بین انوالوڈ ان اے کرمنل کیس؟ نو یا یس. اپنے ادارے کے مطابق، اپنے جو ہے ممبر کی انفارمیشن کے مطابق آپ یہاں پہ ڈیٹیلز دے دینی ہے اور ان کو جو ہے مسٹ آپ نے جو ہے چیک کرنا ہے. جب یہ آپ کی انفارمیشن پوری ہو جائے گی، ایک ٹرسٹی یا ایک ڈائریکٹر یا ایک ممبر کی جب ڈیٹیل پوری ہو جائے گی تو آپ نے دوبارہ ایڈ مور پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایڈ مور پہ کلک کریں گے تو پھر یہ فارم کھل جائے گا. پھر اس کی ڈیٹیل آپ جو دوسرے بندے کی آپ ڈیٹیل یہاں پہ مینشن کرنی ہے. پھر اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں جب ساری ہو جائیں گے تو آپ نے سیو کر دینا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ سیو کر لیں گے تو یہاں پہ نیچے ایک ٹیبل آیا ہے، یہاں پہ یہ سارے فل ہوتے رہیں گے. جب آپ ایک ٹرسٹی کی ڈیٹیل ڈال دیں تو سیو کر لیں تو یہاں پہ اس کا ریکارڈ مینشن ہو جائے گا، ان کا نام آ جائے گا اور ساری ڈیٹیل آ جائے گی. پھر دوسرا جب آپ سیو کریں گے تو وہ بھی یہاں پہ آ جائے گا. تیسرا آپ سیو کریں گے تو یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ ٹیبل فل ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر جو ہے پیڈ امپلائیز کی ڈیٹیل، آپ کی آرگنائزیشن میں جتنے بھی امپلائیز کام کر رہے ہیں جن کو آپ نے ریکروٹ کیا ہے جو کہ پیڈ ہیں، تو یہاں پہ آپ نے ان کی ڈیٹیل ڈال دینی ہے. اس فل نیم ڈال دینا ہے، سن آف، ڈاٹر آف یا وائف آف. ان کا شناختی کارڈ نمبر ڈال دینا ہے اسٹاف کا ڈیزگنیشن ڈال دینا ہے، اسٹاف کی ڈیٹ آف جوائننگ ڈال دینی ہے. اگر اسٹاف پیڈ ہے تو آپ نے جو ہے پیڈ پہ کلک کر کے اس کی یہاں پہ پر منتھ سیلری ڈال دینی ہے. اسٹاف کے موبائل کا نمبر ڈال دینا ہے یہاں پہ، یا اس کے گھر کا نمبر ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے. اگر گھر کا نمبر نہیں ہے تو رہنے دیں کیونکہ یہاں پہ اسٹار کا نشان نہیں ہے. اسی طرح اسٹاف کا ای میل آئی ڈی، ای میل ایڈریس ڈال کے سیو کر دیں گے تو یہ یہاں پہ نیچے اسٹاف کی ڈیٹیل آ جائے گی. اسی طرح جتنی بھی اسٹاف آپ کے آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے ہر ایک اسٹاف کا یہ فارم فل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح نیکسٹ نیویگیشن میں ہمارے پاس بینیفیشریز ہیں. آپ نے یہاں پہ بینیفیشریز کی ڈیٹیل بھی دے دینی ہے. جنرل پبلک ہے، سیکشن آف پبلک ہے یا اینی ادر ہے، ٹھیک ہے. اینی ادر ہے تو آپ نے یہاں پہ جو ہے وضاحت دینی ہے. آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ پلیز اسپیسیفائی ادر کیٹیگری آف بینیفیشری. تو آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے کہ وہ جو ہے بینیفیشری جو ہے ان 3 کیٹیگریز کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. یہاں پہ نمبر آف بینیفیشری، جتنی بھی بینیفیشریز آپ کی آرگنائزیشنز نے، آپ کی آرگنائزیشنز کے کام سے جتنے بھی لوگ بینیفٹ ہوئے ہیں سنس دی انسیپشن آف دی آرگنائزیشن، آپ نے یہاں پہ ان کی تعداد لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ نیچر آف بینیفٹ بھی لکھ دینا ہے کہ آیا وہ ہیلتھ میں وہ بینیفٹ ہوئے ہیں یا آپ نے ان کو فوڈ پرووائڈ کیا یا مائکرو فائنانس پرووائڈ کیا یا انٹرسٹ فری لون پرووائڈ کیا ہے یا سیوک ایجوکیشن ہے، جنرل ایجوکیشن ہے. تو یہ ساری ڈیٹیل آپ نے چیک کر دینی ہے کس اپنے ادارے کے مطابق کہ کس چیز میں جو جنرل پبلک ہے یا سیکشن آف پبلک ہے یا اینی ادر ہے وہ بینیفٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے سیو کر دینا ہے. جب آپ سیو کریں گے تو وہ ڈیٹیل آپ کی یہاں پہ سیو ہو جائے گی سیم، ٹھیک ہے. یا اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سیو کر دیا، اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے یا آپ سے کچھ ایک کیٹیگری یا کوئی آپشن آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایسے نہیں وہ ایسے ہونا چاہیے تھا، تو آپ جب یہاں پہ سیو آپ نے کیا ہوگا تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا
جو ہے آئیکن ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. جب آپ کلک کریں گے تو وہ ایڈٹ آپ اس کو پھر سے یہی فارم کھل جائے گا, آپ اس کو ایڈٹ کر کے پھر دوبارہ آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آرگنائزیشن کی ایسٹ ڈیٹیل آ جائے گی. ایسٹ ڈیٹیلز میں آپ کے پاس یہ اوپر 4 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. اموویبل پراپرٹیز, جتنی بھی آپ کی اموویبل پراپرٹیز ہیں, مطلب لینڈ ہو گیا, بلڈنگ ہو گئی, تو وہ آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل دے دینی ہے. ٹھیک ہے. موویبل پراپرٹیز آپ کی جتنی بھی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ اس ٹیب میں دے دینی ہے. اگر ہے تو جب آپ یس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے فارم کھل جائے گا. ابھی ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں, میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. اسی طرح آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل, جتنے بھی آپ کے بینکس ہیں, 10 ہیں, 20 ہیں, 30 ہیں, تو آپ نے سب کے بینک اکاؤنٹ کی اس ٹیب میں ڈیٹیلز دینی ہے. یا آپ کے پاس کوئی کیش اویلیبل ہے تو کیش کی ڈیٹیلز بھی آپ نے اس ٹیب میں پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں فرسٹ ٹیب پہ, اموویبل پراپرٹیز. اگر آپ کے ادارے کی کوئی ذاتی اونرشپ ہے, کوئی لینڈ ہے, کوئی فری ہولڈ لینڈ ہے, یا کوئی آپ کی بلڈنگ ہے, یا کوئی آپ کے آفس کی آپ کے ادارے کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہے, تو وہ آپ نے یہاں پہ یس کر کے اس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ جو ہے پرووائڈ کر دینی ہے. اگر آپ کے ادارے کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے جو کہ ادارے کے نام پہ ہے, تو وہ آپ نے نو کر دینی ہے. اگر ہے تو وہ آپ نے یہاں پرووائڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کی ہے تو آپ اس کو یس کر دیں. یہاں پہ ٹائپ آف پراپرٹی لکھ دیں کہ وہ کمرشل پراپرٹی آپ کے ادارے کے نام پہ ہے. یہاں پہ موڈ آف اس کا پوزیشن لکھ دیں کہ آپ نے پرچیزڈ کی ہے, یا ڈونیشن میں آپ کو ملی ہے, یا آپ نے لیز کروائی ہوئی ہے بینک سے. یہاں پہ اس کی ڈیٹیل لکھ دیں. ٹھیک ہے. کہ وہ مطلب کوئی بھی ڈیٹیل آپ لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے اس کی ایریا کی جو ہے سائز لکھ دینا ہے کہ ایکڑ میں ہے, کنال میں ہے, مرلہ میں ہے, یا اسکوائر فیٹ میں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے ویلیو لکھ دینی ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے. پرچیز ویلیو ڈال دیں. ٹھیک ہے. ویلیو ایٹ دی ٹائم آف سبمیشن آف دی اپلیکیشن, آپ پرچیز ویلیو ڈال دیں تو وہ بہتر رہے گا, کیونکہ اگر آپ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو پھر اس کی جو ہے ایسٹیمیشن کروانی پڑے گی. تو وہ اتنا کوئی جو ہے میٹر نہیں کرتا, لیکن ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ پرچیز ویلیو ڈال لیں, کیونکہ وہ اتھینٹک بھی ہوگی, وہ آپ کے جو ہے پیپرز میں بھی اویلیبل ہے. تو آپ یہاں پہ پرچیز ویلیو ڈال دیں. یہاں پہ اس پراپرٹی کا آپ نے ایڈریس لکھ لینا ہے, یہاں پاکستان آ جائے گا, یہاں پروونس آ جائے گا کہ وہ کس پروونس میں ایگزسٹ کرتی ہے آپ کی پراپرٹی, آپ کی ادارے کی پراپرٹی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ڈسٹرکٹ آ جائے گا, یہاں پہ تحصیل آ جائے گی, اور از دیئر اینی انکمبرنس. ٹھیک ہے. اگر یہ جائیداد پہ کوئی ایشو ہے یا کسی کا اس پہ دعویٰ ہے تو آپ نے جو ہے یس کر دینا ہے. اگر جو پیپرز میں یا کسی چیز میں یا جائیداد میں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ یہاں پہ نو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر پروف آف اونرشپ, یہاں پہ آپ نے جو ہے ڈاکومنٹ آپ نے اٹیچ کر دینا ہے, فرد اٹیچ کر دینا ہے, یا پرچیز ڈیڈ یا ٹرانسفر ڈیڈ, مطلب لیگل ڈاکومنٹ آپ نے یہاں پہ اس جائیداد کے یہاں پہ آپ نے اسکین کر کے PDF میں کنورٹ کر کے آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے. سوری, جب آپ یہ اپلوڈ کر دیں گے تو آپ نے سیو کا بٹن مار دینا. جب آپ سیو کا بٹن ماریں گے تو یہاں پہ فرسٹ جو پراپرٹی آپ کی آرگنائزیشن کے نیم پہ ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی. اسی طرح جتنی بھی پراپرٹیز ہیں آپ کی آرگنائزیشن کے نام پہ, ٹھیک ہے, اموویبل جو پراپرٹیز ہیں, لینڈ, بلڈنگ, وہ آپ یہاں پہ یہ فارم فل کرتے رہیں اور سیو کرتے رہیں, تو یہاں پہ وہ ڈیٹیل آتی رہے گی. ٹھیک ہے. 1 2 3 وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوں گی. اسی طرح پھر موویبل پراپرٹیز میں آپ آ جائیں گے. اگر آپ کے ادارے کے نام پہ کوئی گاڑیاں ہیں, کوئی فرنیچر ہے, کوئی لیپ ٹاپس ہیں, تو آپ اس کو یہاں پہ یس کریں گے اور یہاں پہ وہ ڈیٹیل پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. ٹائپ آف پراپرٹی ہو جائے گا, فرنیچر ہے, گولڈ ہے, مشینری ہے, یہ کمپیوٹر ریلیٹڈ آئٹمس ہیں, تو وہ آپ نے یہاں پہ اس طرح پرووائڈ کرنی ہے. اسی طرح موڈ آف آپ پرچیز کی ہے یا ڈونیشن میں ملی ہے,
تو وہ یہاں پہ آپ نے جو ہے پرووائڈ کر کے اور یہاں پہ ڈیٹیلز ڈال دینی ہے اور یہاں پہ ان کی قیمت ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے. اگر فرض کریں میں لکھ دیتا ہوں وہیکل. ٹھیک ہے. ایک گاڑی میری آرگنائزیشن کے نام پہ ہے, وہ میں لکھ دیتا ہوں میں نے پرچیز کی. ٹائپ آف وہیکل جو ہے کار ہے. رجسٹریشن نمبر اس کا ڈال دینا ہے. فرض کریں میں یہ ڈال دیتا ہوں. یہاں پہ ڈیٹیل آف وہیکل ڈال دینی ہے کہ ٹویوٹا کرولا ہے یا مرسڈیز ہے. یہاں پہ پرچیز ویلیو آپ نے ڈال دینی ہے کہ جو پرچیز ویلیو اس گاڑی کی پرچیز ویلیو کیا تھی. میں اس کی پرچیز ویلیو ڈال دیتا ہوں. اور یہاں پہ آپ نے اپروکسیمیٹلی وہ ویلیو ڈالنی ہے جو کہ آپ جب یہ فارم سبمٹ کر رہے ہیں تو اس وقت اس گاڑی کی ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہاں پہ آپ نے ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ڈال دینی ہے. وہ اسے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, اسے کم بھی ہو سکتی ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ اپروکسیمیٹلی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے. لیکن یہ کاسٹ جو ہے پرچیز اماؤنٹ آپ کی ایگزیکٹ ہونی چاہیے جس پہ آپ نے گاڑی خریدی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہی لینڈ اور بلڈنگ کی طرح یہاں پہ اگر اس گاڑی پہ جو ہے کسی کا کوئی ایشو ہے, کچھ مسئلہ ہے کاغذات میں, تو آپ نے یس کر دینا, اگر نہیں ہے تو نو کر دینا. یہاں پہ آپ نے گاڑی کی جو رجسٹریشن کاپی کا جو فرنٹ پیج ہے جس میں گاڑی کا چیزز نمبر, گاڑی کی ڈیٹیلز آ رہی ہوں, وہ آپ نے یہاں پہ اسکین کر کے پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے اپلوڈ کر دینا ہے. اگر آپ کی گاڑی کی جو ہے 5-6 گاڑیاں ہیں تو آپ نے یہاں پہ ہر گاڑی کے لیے یہاں پہ فارم فل کر کے اس کی رجسٹریشن کے فرسٹ پیج کی کاپی کی جو ہے اسکین کر کے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے. سیو کرتے جانا ہے. ایک گاڑی کا آپ نے کر لیا یا ڈیٹیل دے دی, سیو کر دیا. دوسری گاڑی کی آپ نے ڈیٹیل یا پرووائڈ کر کے سیو کر دی. تو جتنی گاڑیاں کی ڈیٹیل آپ سیو کرتے رہیں گے وہ یہاں پہ آپ کو ٹیبل میں شو ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح فرنیچر کا بھی آپ نے کرنا ہے اور لیپ ٹاپس کا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز پہ ہم آ جاتے ہیں. آپ کی اگر آرگنائزیشن کا ایک ہی بینک اکاؤنٹ ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ ڈیٹیل دے دینی ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک سے زیادہ ہیں تو آپ کو یہ فارم فل کرنے پڑیں گے دوبارہ. ٹھیک ہے. اکاؤنٹ ٹائپ آپ نے لکھ دینا ہے کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا سیونگ اکاؤنٹ ہے, تو سیونگ اکاؤنٹ میں کلک کر لیتا ہوں. اسی طرح لوکل اکاؤنٹ ہے یا فورن اکاؤنٹ ہے تو ہم لوکل اکاؤنٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ لوکل لکھنے کے آیا وہ بینک جو ہے آیا لوکل آپ کے ایریا میں ہی برانچ ہے تو آپ یہاں لوکل کر لیں. یہاں پہ لکھ دیں کون سا بینک ہے, میں حبیب بینک لکھ دیتا ہوں. آپ اپنی آرگنائزیشن کا جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے. یہاں پہ اکاؤنٹ ٹائٹل لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ آپ نے آئی بی ایف ٹی یا نمبر لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ آپ نے اس اکاؤنٹ کا آئی بی این نمبر لکھ دینا ہے. میک شور کریں آئی بی این نمبر جو ہے وہ 24 ڈیجٹس کا ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. آئی بی این نمبر جو ہے یوزولی 24 ڈیجٹس کے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس اکاؤنٹ کا یہاں پہ آئی بی این نمبر لکھ دینا ہے. اگر آئی بی این نمبر آپ کو معلوم نہیں ہے تو ہر چیک بک پہ چیک پہ آئی بی این نمبر لکھا ہوتا ہے اور اس کی نشاندہی یہی ہے کہ وہ سٹارٹ پی کے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی بینک اکاؤنٹ اپنے آرگنائزیشن کی چیک بک اپنی آرگنائزیشن میں بینک اکاؤنٹ کی چیک بک لے لینی ہے اور اس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پی کے سے سٹارٹ جو نمبر ہو رہا ہے وہ 24 ڈیجٹس کا ہونا چاہیے اور وہ آپ کا آئی بی این نمبر ہے. اگر کسی چیک بک پہ آئی بی این نمبر مینشن نہیں بھی ہے تو آپ سمپلی جو ہے اپنے بینک کی برانچ کو کال کریں اور ان سے آئی بی این نمبر جو ہے لے لیں اور یہاں پہ پرووائڈ کر لیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ برانچ نیم ہو جائے گا, یہاں پہ برانچ کوڈ ہو جائے گا. یوزلی ہر اکاؤنٹ کے جو 4 ڈیجٹس ہیں وہ برانچ کوڈ ہوتے ہیں, تو یہاں پہ آپ نے برانچ کوڈ لکھ لینا ہے. دیکھیں جس طرح یہ ایک آئی بی این نمبر ہے PK24. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس شکل میں آئی بی این نمبر ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح برانچ کوڈ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے. جس برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس بینک کی برانچ کا ایڈریس یہاں پہ لکھ دینا ہے. یہ پروونس سلیکٹ کر دینا ہے, سٹی سلیکٹ کر دینا ہے.
اگر کوئی سنگل سگنیٹری اکاؤنٹ ہے تو آپ نے سنگل پہ کلک کر لینا ہے، اگر جوائنٹ سگنیٹریز اکاؤنٹ ہے تو آپ نے جوائنٹ پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپشن آ گیا ہے دیر از سم پرابلم پلیز کنیکٹ ود سسٹم ایڈمنسٹریٹر، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو ریفریش کر دیتا ہوں، یہ میں بیک چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جوائنٹ اکاؤنٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپشن اسی لیے آ رہا ہے آئی تھنک کہ یہ فارم ہم نے فل نہیں کیا، تو لیٹس ٹرائی کر دیتے ہیں، فارم فل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیونگ ہو گیا، اچھا یہ نہیں ہو رہا ابھی، کچھ میرا خیال میں اس میں مسئلہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، یہ فارم آپ نے ہر ایک اکاؤنٹ کے لیے آپ نے فل کرنا ہے، آرگنائزیشن کے اکاؤنٹ کے لیے، اگر آرگنائزیشن کے 5-6 اکاؤنٹس ہیں تو آپ نے یہ فارم فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ جوائنٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے، جب آپ جوائنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس سگنیٹریز کی ڈیٹیل آ جائے گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سگنیٹریز کی یہاں پہ ڈیٹیل بھی دے دینی ہے، سگنیٹری کا نام آپ نے دینا ہوگا، آپ نے ان کا شناختی کارڈ نمبر دینا ہوگا، ان کے گھر کا ایڈریس دینا ہوگا اور ان کا موبائل نمبر جو ہے پرووائڈ کرنا ہوگا، تو یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ کے پاس وہ ڈیٹیلز آتی جائیں گی۔ جتنے بھی بینکس آپ یہاں پہ سیو کریں گے، آپ یہ فارمز فل کر کے سیو کرتے رہیں گے، وہ یہاں پہ بینکس کی ڈیٹیل آتی رہیں گی۔ 10 بینک ہے تو یہاں پہ 10 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آپ کے پاس شو ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سگنیٹری کی ڈیٹیل، نہیں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی اس میں کچھ مسئلہ ہے اس سیکشن میں، تو جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ خود ہی اوپن ہو جائے گا، آپ نے جوائنٹ پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جس طرح یہ سنگل پہ میں نے کلک کیا تو یہ فارم آ گیا ہے، تو اسی طرح جوائنٹ پہ بھی جب آپ کلک کریں گے تو وہ بھی ایک فارم آ جائے گا، اسی شکل کا فارم ہوگا، تو وہ آپ نے یہاں سگنیٹریز کی ڈیٹیل دے دینی ہے کہ وہ پاکستانی نیشنل ہے، نام ڈال دینا ہے، اگر کوئی فارن نیشنل ہے تو وہ آپ نے لکھ دینا ان کا نام، ایڈریس سارا، ٹھیک ہے۔ اور شیئر لکھ دینا ہے کہ ان کا شیئر کتنا ہے، جب بھی وہ کوئی جو پیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں شیئر کتنا ہے، تو موسٹ پرابیبلی 0% ہی ہوتا ہے، سگنیٹری کا تو کوئی شیئر اس میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لاسٹ کیٹیگری جو ہے کیش ان ہینڈ، آپ کے پاس اگر کوئی کیش ان ہینڈ ہے آپ کی آرگنائزیشن کا تو وہ آپ نے یہاں پہ یس کر کے جو ہے ڈیٹیل پرووائڈ کر دینی ہے کہ وہ کس کے پاس ہے، سارا آپ مطلب فارن کرنسی میں ہے، روپیز میں ہے، مطلب جس کرنسی میں بھی ہے آپ نے اس کو یہاں پہ ڈیٹیل پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس بندے کے پاس وہ کیش پڑی ہوئی ہے آرگنائزیشن میں آتھورائز پرسن کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسٹ پرابیبلی نو ہی ہوتا ہے، تو اگر آپ کے ادارے میں کوئی فارن کرنسی کوئی کیش اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے نو کر دینا ہے، ٹھیک ہے، نو کر کے سیو کر دینا ہے، تو یہ 4 کیٹیگریز آپ کی جو ہے مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے انکم پہ آ جانا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی وہی 4 اس میں کیٹیگریز ہیں۔ تو فرسٹ جو ہے رینٹل انکم، اگر آپ کی کوئی ذاتی بلڈنگ ہے اور آپ نے اس کو رینٹ پہ دیا ہے اور آپ کو اس سے انکم ریسیو ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ یس کر دینا ہے، اگر کوئی انکم ریسیو نہیں ہو رہی تو آپ نے نو کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے فارم کھل جائے گا، آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل یا پرووائڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائپ آف پراپرٹی کر دینی ہے، رینٹ ڈیڈ، لیز ڈیڈ، انسٹرومنٹ رجسٹریشن نمبر لکھ دینا ہے، انسٹرومنٹ رجسٹریشن کی ڈیٹ ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہاں فائنینشیل ایئر ہو جائے گا کہ آپ نے کس فائنینشیل ایئر میں وہ انکم آپ کو ریسیو ہوئی ہے، اور یہ آپ کا ڈیٹیل جو ہے آپ کی جو اینول آڈیٹڈ رپورٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ میچ کرنی چاہیے، تو آپ نے یہاں پہ ایسی ڈیٹیل پرووائڈ کرنی ہے کہ جو کہ آپ کی ایکچوئل آڈٹ رپورٹ میں وہ اماؤنٹ جو ہے مینشن ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انکم فرام سروسز، اگر آپ کی آرگنائزیشن کوئی
کنسلٹنسی جو ہے پرووائڈ کر رہی ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے ڈیٹیل دے دینی ہے، ٹھیک ہے. اگر نہیں پرووائڈ کر رہی ہے تو آپ نے نو کر دینا ہے، اگر پرووائڈ کر رہی ہے تو آپ نے یس کر دینا ہے. جب آپ یس کریں گے تو آپ نے یہاں پہ جو ہے ٹائپ آف سروسز آپ نے لکھ دینا ہے کہ ایجوکیشن میں کوئی کنسلٹنسی آپ نے کی ہے یا ہیلتھ میں آپ نے کوئی کنسلٹنسی کی ہے. تو جتنی بھی آپ نے کنسلٹنسیز کی ہیں تو آپ نے یہاں پہ ہر ایک کنسلٹنسی کی آپ نے یہاں پہ ویلیو لکھنی ہے اور یہاں پہ ڈیٹیل پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح انکم فرام انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے. اگر آپ کی آرگنائزیشن نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کسی سٹاکس میں کی ہوئی ہے یا کوئی فکس ٹرم ڈپازٹس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا کوئی گولڈ لیا ہوا ہے یا کوئی بانڈز لیے ہوئے ہیں، تو وہ آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل میں جو ہے یس پہ کلک کرنا ہے تو وہ آپ کے پاس ایک فارم کھل جائے گا. اگر نہیں ہے تو آپ نے نو پہ کلک کرنا ہے. تو یس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے ڈیٹیل آ جائے گی، ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹائپ آف انویسٹمنٹ آپ نے بتا دینا ہے، یہ کیٹیگری جنہوں نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اینی ادر اگر ان میں مینشن نہیں ہے تو آپ نے اینی ادر یہاں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. یا پراپرٹی میں کی ہوئی ہے تو آپ لکھ دیں اینی ادر، یہاں پہ جو ہے ڈیٹیل پرووائڈ کر دیں. سیونگز اکاؤنٹس میں کی ہوئی ہیں، سرٹیفکیٹس لیے ہوئے ہیں یا پرائز بانڈز لیے ہوئے ہیں تو ساری ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ آپ نے مینشن کرنی ہے. یہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ ڈال دینی ہے اور آپ کو ایئرلی اسے کتنا پروفٹ آ رہا ہے. فرض کریں اگر آپ نے فکس ٹرم ڈپازٹ کیا ہے 1.5 کروڑ روپے تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے فکس ٹرم ڈپازٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو کیلنڈر ایئر ہے وہ جنوری ٹو دسمبر ہے اور اسے آپ کو جو اینول جو بینک پروفٹ لگا ہے فار انسٹنس 19 لاکھ روپے آپ کو لگا ہے، ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ آپ نے جو ہے پرووائڈ کرنا ہے کہ کس تاریخ سے آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اور کب تک یہ انویسٹمنٹ ویلڈ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے بینک سے کیا ہے یا کسی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کیا ہے. اگر بینک سے کیا تو آپ بینک پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ بینک کی ڈیٹیل کھل جائے گی. یہاں پہ آپ نے بتا دینا ہے کہ کس بینک سے کیا ہوا ہے. یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر آ جائے گا، یہاں پہ برانچ نیم آ جائے گی، یہاں پہ وہی برانچ کوڈ آ جائے گا، برانچ کا ایڈریس ہو جائے گا، یہاں پہ پروونس اور یہاں پہ سٹی آپ نے بتا دینا، سیو کر دینا. جو آپ سیو کریں گے تو آپ کی ڈیٹیل یہاں پہ شو ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح انکم فرام سیلف بزنس، اگر آپ کا کوئی آپ کی آرگنائزیشن کا کوئی سیلف بزنس ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینی ہے، ٹھیک ہے. اگر میں یس کرتا ہوں تو آپ کے سامنے فارم کھل جائے گا. آپ نے ٹائپ آف بزنس بتا دینے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ آپ کر رہے ہیں یا کوئی ریئل اسٹیٹ میں آپ کا کوئی ہے آپ بزنس کر رہے ہیں یا کنسٹرکشن میں آپ کی بزنس کر رہے ہیں، تو یہاں پہ جتنی بھی آپ کی سورس آف انکم فرام سیلف بزنس آف دی آرگنائزیشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہے، ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ اگر آپ کی بزنس ہے تو آپ کو دوبارہ یہ فارم ہر ایک بزنس کے لیے آپ کو فل کرنا پڑے گا، اس کی اماؤنٹ لکھنی پڑے گی اور سالانہ آپ کو کتنی انکم اسے آ رہی ہے آپ نے وہ بھی لکھنی پڑے گی. جتنی بھی آپ اس میں انفارمیشن جو ہے پرووائڈ کریں گے، میک شور یہ کرنا ہے آپ نے کہ وہ آپ کی آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے ساتھ وہ ٹیلی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ویریفیکیشن کے لیے ان کو آسانی ہو سکے. پھر یہاں پہ جو ہے ڈونیشن کا ایک ٹیب ہے، اس میں 2 ٹائپ آف ڈونیشنز ہیں، ایک ان کیش ہے دوسرا ان کائنڈ ہے. تو ان کیش کے لیے آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل پرووائڈ کر دینی ہے. آپ نے اپنا فائنینشیل ایئر یہاں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر ان پرسن یہاں پہ آپ نے یہ تھریش ہولڈ جنہوں نے دیے ہوئے ہیں نا، ایک 1 روپیز سے جو ہے 1000 پھر 1000 سے 10,000 10,000 سے اس طرح جو ہے کیا نا 50,000 50,000 سے 1 لاکھ. تو آپ نے یہاں پہ کیٹیگریز دے دینی ہے کہ اس فائنینشیل ایئر میں اس مالی سال میں
اس تھریش ہولڈ کے اندر جو ہے میری آرگنائزیشن کی انکم فال کر رہی ہے. تو آپ نے اپنی آرگنائزیشن کے مطابق آپ نے جو ہے یہاں تھریش ہولڈ سلیکٹ کر دینی ہے. جب آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ نے پھر یہاں پہ ڈیٹیل دے دینی ہے. ٹھیک ہے, اگر ان پرسن ہے تو آپ نے نمبر آف ڈونرز لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی جو ہے بندے کے ذریعے آپ کو پیسے ریسیو ہوئے ہیں تو آپ ان پرسن کر لیں گے. اگر تھرو بینک ٹرانسفر ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ تھرو بینک ٹرانسفر لکھ دیں گے. موسٹ پرابیبلی مطلب جتنی بھی ڈونیشنز آرگنائزیشن کو ریسیو ہوتی ہیں تو وہ تھرو بینکنگ چینل کے تھرو ہی ہوتی ہیں. تو آپ نے یہاں پہ تھرو بینک لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ جتنی بھی ڈونرز ہیں, ٹھیک ہے, فرض کریں جنوری سے لے کے دسمبر تک ایک ڈونر ہے یو ایس ایڈ. ٹھیک ہے, اس نے آپ کو جنوری سے لے کے دسمبر تک آپ کو جو ہے 3 انسٹالمنٹ میں آپ کو فنڈ دیا ہے, گرانٹ دی ہے, ڈونیشن دی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے وہی جو ہے یہاں پہ جو ہے 3 دفعہ آپ نے اس کی انٹری کرنی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے یو ایس ایڈ, پھر اسلام آباد ہو گیا. یہاں پہ ٹرانزیکشن ڈیٹ, جس ڈیٹ کو اس کی انسٹالمنٹ آئی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. اگر وہ جو ہے لوکل آئی ہے, اگر وہ اسلام آباد میں ان کا آفس ہے تو وہ لوکل ہو جائے گا. اگر ڈائریکٹ جو ہے فورن سے آپ کو اگر ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں فنڈ آئے ہیں تو آپ نے فورن پہ کلک کر دینا ہے. یہاں پہ آپ نے روپیز میں کنورٹ کر دینا ہے اس کو. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے روپیز میں اماؤنٹ لکھ دینی ہے. یہاں پہ ڈونر اکاؤنٹ نمبر لکھ دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, ڈونر اکاؤنٹ نمبر آپ نے اپنا یہاں پہ بینک اکاؤنٹ نمبر لکھ دینا ہے, کیونکہ اب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ کس ادارے نے ہمیں کس اکاؤنٹ نمبر سے پیسے بھیجے ہیں. تو یہاں پہ آپ اپنی آرگنائزیشن کا ہی اکاؤنٹ نمبر لکھ لیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنا برانچ کا نیم جو ہے بینک کا نیم لکھ دینا ہے. یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر لکھ دینا ہے جس اکاؤنٹ میں وہ پیسے ریسیو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جب اسی ڈونر کی سیکنڈ انسٹالمنٹ آئی ہے تو وہ پھر آپ نے پھر یہ فارم فل کرنا ہے اور سیکنڈ انسٹالمنٹ کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. تو آپ کے پاس یہ ٹیبس کھلتے رہیں گے. پھر آپ نے پھر کلک کرنا ہے تو یہاں تو ایک ڈونر سے آپ کو 3 انسٹالمنٹس آئی ہیں یا 4 آئی ہیں یا 5 آئی ہیں تو آپ نے وہ ڈیٹیل یہاں پہ مینشن کر دینی ہے. ٹھیک ہے, جب بھی آپ سارے ڈونرز کی یہاں پہ ڈیٹیل جب آپ مینشن کر لیں تو یہ جو روپیز والا جو کالم ہے یہ ٹوٹل جو ہے آپ نے میک شور کرنے کا یہ ٹوٹل جو ہے آپ کی جو یہ فائنینشیل ایئر جو آپ کا کلوز ہو گیا ہے, آپ نے آڈٹ کیا ہوگا تو آپ کی آڈٹ رپورٹ میں جو انکم سٹیٹمنٹ میں جو انکم سائڈ پہ جو ڈونیشن کی اماؤنٹ آ رہی ہے سارے سال کی, ٹھیک ہے, وہ آپ کی اس کالم کے ساتھ جو ہے ٹیلی ہونی چاہیے. تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ جتنی بھی ڈیٹیل دیں گے وہ آپ کی اس فائنینشیل ایئر کی آڈٹ رپورٹ کے ساتھ جو ہے ٹیلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ جتنی بھی یہاں پہ ڈیٹیل دیں گے تو وہ یہاں پہ آپ جو سیو کریں گے وہ یہاں پہ سیو ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح ان کائنڈ کنٹریبیوشن میں آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن کو فوڈ آئٹمز ملے ہیں یا نان فوڈ آئٹمز ملے ہیں, تو وہ اپنی آرگنائزیشن کی اس کے مطابق آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا. اگر فوڈ آئٹمز ملے ہیں تو آپ نے یہاں پہ فوڈ آئٹمز پہ کلک کر کے یہاں ڈیٹیل دے دینی ہے. ٹھیک ہے, اور سیو کر دینا ہے. اسی طرح آپ کی آرگنائزیشن کی اگر کوئی لائبلٹیز ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے. اگر ہیں تو یس, ٹھیک ہے, ٹائپ آف یا لائبلٹی کر لیں گے. اگر آپ کی آرگنائزیشن نے کوئی لون لیا ہوا ہے تو وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. ٹھیک ہے, پرنسپل اماؤنٹ مینشن کر دیں گے, اس پہ کتنا مارک اپ جو ہے آپ پہ لگتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے, اور کس ڈیٹ سے آپ نے یہ جو ہے لون لیا ہے اور کب تک یہ لون ایکٹیو ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ ڈیٹس ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے,
انسٹالمنٹس پہ ہے یا لمسم آپ پے کریں گے تو آپ نے یہاں پہ اس کے اپنی آرگنائزیشن کے مطابق آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر دینا. اگر انسٹالمنٹ میں ہے تو آپ نے یہاں پہ جو ہے یا کیٹیگری آپ نے بتانی ہے کہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ میں بینک کو دے رہا ہوں یا پرسن کو دے رہا ہوں یا کسی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو دے رہا ہوں. تو آپ نے اپنی آرگنائزیشنس کی جو ہے لائبلٹی کے مطابق آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل دینی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی لون آپ نے لیا ہے تو لون کا آپ نے پروف آف لون کا سرٹیفکیٹ یہاں پہ لگانا ہے. میک شور کرنا ہے کہ وہ PDF میں ہو. ٹھیک ہے. اور 1 MB کی فائل ہو. موسٹلی بہت ساری آرگنائزیشنس کی جو ہے لائبلٹیز نہیں ہوتی تو وہ نو پہ ہی کلک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے سیو کر دینا ہے. جب آپ سیو کر دیں گے تو آپ کے ساتھ یہ سیو ہو جائے گا اور آپ نے پھر نیکسٹ نیویگیشن پہ موو کر دینا ہے. جب آپ نیکسٹ نیویگیشن پہ موو کریں گے تو وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا فارم کھل جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سیدھا اپنی آرگنائزیشن کا یہاں پہ فائنینشیل ایئر سلیکٹ کر دینا ہے. جس کا آڈٹ ہو چکا ہو آپ نے وہی سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ سلیکٹ کر دینا ہے فائنینشیل ایئر. اگر آپ کی آرگنائزیشن کا فائنینشیل ایئر یہ ہے تو آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے, لیکن میں نے اگزامپل کے لیے یہ سلیکٹ کر لیے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے ٹوٹل اینول انکم اپنی لکھ دینی ہے پاک روپیز میں. یہاں پہ ٹوٹل اینول جو ہے ڈونیشنز آپ نے لکھ دینی ہے کہ ٹوٹل انکم میں سے اتنی جو ہے ڈونیشنز مجھے ریسیو ہوئی ہیں, ہماری آرگنائزیشن کو ریسیو ہوئی ہیں. تو یہاں پہ ٹوٹل انکم آ جائے گی آف دی آرگنائزیشن, اور یہاں پہ جو ہے ٹوٹل اینول جو ڈونیشنز ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل 20 لاکھ روپے جو ہے آپ کی آرگنائزیشن کی ٹوٹل انکم ہے, جس میں سے جو ہے 15 لاکھ آپ کو ڈونیشنز ملی ہیں اور 5 لاکھ ٹھیک ہے آپ کی اپنی انکم ہے. تو آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے. اسی طرح اینول ایکسپینڈیچرز آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینے ہیں. ٹھیک ہے. اور اینول لائبلٹیز آپ نے مینشن کر دینی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری ڈیٹیل جو ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی آپ کی آڈٹ رپورٹ میں آلریڈی مینشنڈ ہے, آلریڈی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ نے اینول انکم جو ہے وہ آپ نے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ سے لے لینی ہے, اپنی آڈیٹڈ اکاؤنٹ سے. ٹھیک ہے. یا ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچرز جو ہے بعض جگہوں پہ بعض آرگنائزیشن جو ہے ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر کہتے ہیں, بعض آرگنائزیشن جو ہیں انکم اینڈ ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں. تو وہ آپ نے یہاں سے انکم لے لینی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایکسپینڈیچرز بھی آپ نے یہیں سے اٹھا لینے ہیں, اور ٹوٹل اینول لائبلٹیز آپ نے اپنی آرگنائزیشن کی آڈٹ رپورٹ میں ایک بیلنس شیٹ ہے. ٹھیک ہے. بیلنس شیٹ کے پیج میں وہاں پہ اینول لائبلٹیز کا آپشن اویلیبل ہے. وہاں پہ اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے, وہ آپ وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لکھ لیں. ٹھیک ہے. اینول سیونگز, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹس یا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں جتنا بھی آپ کا سرپلس ہے, جتنی بھی آپ کی سیونگز ہے, تو وہ اماؤنٹ آپ نے یہاں پہ لکھ لینی ہے. اور میک شور کرنا ہے کہ جتنی بھی آپ نے فگرز یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کی آڈیٹڈ فائنینشیل اکاؤنٹس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ٹیلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کو PDF میں کنورٹ کر کے یہاں پہ اس کو اپلوڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ آپ سے کویشچن پوچھا گیا ہے کہ ویدر دی آڈیٹ کنڈکٹڈ, کیا آڈٹ کرایا گیا ہے, تو آپ یس کریں. اگر نہیں کرایا گیا تو آپ نو کر دیں. ٹھیک ہے. اگر کرایا گیا تو آپ جب یس کریں گے تو آپ نے آڈٹ فرم کا نیم لکھ دینا ہے, کس آڈٹ فرم نے آپ کا آڈٹ کیا ہے, ان کی آرگنائزیشن یا جو آڈیٹڈ فرم ہے, جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرم ہے, ان سے آپ رجسٹریشن نمبر منگوا لیں, وہ آپ یہاں پہ مینشن کر لیں. اور جہاں پہ ان کا آفس ہے آڈٹ فرم کا, وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں. یہاں پہ کرنٹ یا کنٹری, پروونس اور سٹی, اور ان کا لینڈ لائن نمبر لکھ لیں, فیکس نمبر لکھ لیں اگر ہے تو.
ان کی ویب سائٹ لکھ لیں اور آڈیٹڈ رپورٹ کو PDF میں کنورٹ کر کے آپ یہاں پہ اپلوڈ کر لیں. میک شور کرنا ہے کہ وہ فائل 2 MB سے زیادہ نہ ہو, ٹھیک ہے, اور آپ نے سیو کر دینا ہے. جب آپ سیو کر لیں گے تو آپ کی جو ڈیٹیلز ہے وہ یہاں پہ مینشن ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے پھر یوٹیلیٹی کنیکشنز میں آ جانا ہے. یوٹیلیٹی کنیکشنز جو آپ کے آفیسز, جتنے بھی آفیسز ہیں ان کی یوٹیلیٹیز کی انفارمیشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینی ہے, ٹھیک ہے. رجسٹرڈ آفس جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. اور ٹائپ آف کنیکشن آپ نے لکھ دینا ہے کہ کمرشل یوٹیلیٹی ہے. زیادہ تر جو ہے کمرشل یوٹیلیٹی ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے لکھ دینا ہے کہ اگر الیکٹریسٹی ہے تو وہ پیسکو کے ساتھ جو کنیکشن ہے سروس پرووائڈر کون ہے, تو آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے پیسکو. کیونکہ ہم پشاور سے ہیں تو جو کنیکشن جو پرووائڈر ہے وہ پیسکو ہی ہے, تو ہم پیسکو سلیکٹ کر لیں گے. یہاں پہ آپ نے اپنی جو یوٹیلیٹی بل ہے, جو بجلی کا بل ہے, وہ آپ نے اٹھا لینا ہے اور لیفٹ کارنر پہ آپ کا جو ہے وہ کنزیومر نمبر لکھا ہوگا ہر بل پہ, وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹائپ آف کنیکشن ڈیٹ لکھ دینی ہے, مطلب جس ڈیٹ کو آپ نے یہ الیکٹریسٹی کا کنیکشن لگایا وہ لکھ دینا ہے. اور یہاں پہ الیکٹریسٹی کے جو لاسٹ بل جو آپ نے پے کیا ہے اس کی ایک کاپی PDF میں کنورٹ کر کے میک شور کرنا ہے کہ وہ 1 MB کی فائل سے زیادہ نہ ہو, تو آپ نے اس کو یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے, ٹھیک ہے, اور سیو کر دینا ہے. اسی طرح جب الیکٹریسٹی ہو جائے تو آپ نے PTCL کا بھی بل اگر آپ کے آفیسز کے 3 نمبر ہیں تو تینوں نمبروں کی آپ نے الگ الگ ڈیٹیل دینی ہے. اسی طرح سوئی گیس کے اگر آپ کے آفس میں 2 کنیکشنز لگے ہیں تو آپ نے دونوں کی ڈیٹیلز یہاں پہ الگ الگ فارم فل کر کے پرووائڈ کرنی ہے اور سیو کر دینا ہے, ٹھیک ہے. میں نے ابھی فار انسٹنس صرف الیکٹریسٹی کا آپ کو بتایا. اسی طرح اگر کوئی جو ہے گیس کا ہے تو آپ نے گیس کا فل کرنا ہے, انٹرنیٹ کا ہے تو انٹرنیٹ کا فل کرنا ہے, ٹیلی فون, واٹر, یہ سارا آپ نے ڈیٹیل یہاں پہ مینشن کرنی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ یہ ساری کیٹیگریز جب آپ فل کر لیں گے تو آپ پھر ریویو پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ ریویو کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو فارم فل کیا ہے, تو آپ اس کو آرام سے اس کو یہاں سے جو ہے ریویو کر سکتے ہیں. مطلب جتنی بھی یہاں پہ آپ نے یہ ڈیٹیلز ان میں جو ہے پرووائڈ کی ہے تو وہ ڈیٹیلز آپ جو ہے یہاں سے بآسانی دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ کو لگے کہ یہ انفارمیشن میری جو ہے درست ہے, میں نے درست اس میں ساری انفارمیشن جو ہے میں نے پرووائڈ کی ہے, جب آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں تو آپ نے ویریفائی پہ آ جانا ہے. اور یہ آپ کو یہاں پہ جتنی بھی یہ آپشنز ہیں آپ کو یہ گرین جو ہے یہ نظر آئیں گے. یہاں پہ تو ابھی ریڈ ہیں کیونکہ ہم نے فارم فل نہیں کیا. تو جب آپ یہ سارے ٹیبز آپ فل کر لیں گے اور سیو کے بٹن ساتھ ساتھ مارتے رہیں گے تو یہ جو آپ کو یہاں کراس نظر آ رہے ہیں سارے گرین ہو جائیں گے اور ان پر ٹک کا نشان ہوگا, ٹھیک ہے. ان میں جن جگہوں پہ جن مطلب فارمز میں آپ نے نو پہ سیلیکٹ کیا ہوگا تو وہ بھی جو ہے ٹک ہوا ہوگا لیکن اس کا کلر اورنج ہوگا, اس کلر میں ہوگا, ٹھیک ہے. اور جن میں آپ نے یس کیا ہوگا تو وہ گرین ہوگا اور ٹک ہوگا, ٹھیک ہے. جب یہ سارے آپشنز آپ ویریفائی پہ آ کے جب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ سارے آپشنز پہ ٹک لگا ہونا چاہیے. کسی بھی آپشن پہ اگر یہ کراس ہوا تو یہ ویریفائی نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے. تو میک شور آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ساری کیٹیگریز آپ نے یا یس یا نو میں آپ نے آنسر کیا ہو, ٹھیک ہے. جب آپ ویریفائی میں آ جائیں گے تو آپ نے یہاں پہ جو آتھورائز پرسن ہے وہ اپنا یہاں پہ نیم لکھ دے گا, جس طرح ہم نے شروع میں آتھورائزیشن لیٹر دیا تھا
اتھارٹی دی تھی کہ یہی بندہ جو ہے یہ فارم فل کرے گا اور سبمیشن بھی کرے گا اور لائسنس کے لیے اپلائی بھی کرے گا. تو آپ نے یہاں پہ اسی بندے کا نام لکھ دینا ہے. میں نے محمد عمران یہاں پہ لکھ دینا ہے. محمد عمران آپ نے نہیں لکھنا، لیکن میں نے فار انسٹنس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے جب سائن اپ کیا تھا تو میں نے اپنی آرگنائزیشن کے لیے اپنا نام دیا تھا. تو آپ نے جو آتھرائز پرسن کا نام دیا ہوگا اسی آتھرائز پرسن کا آپ نے یہاں پہ نام لکھ دینا ہے. یہاں پہ آپ نے آتھرائز ریپرزینٹیو لکھ دینا ہے. یہاں پہ اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھ دینا ہے. یہاں پہ اس کا موبائل نمبر لکھ دینا ہے. یہ وہی موبائل نمبر ہونا چاہیے جس پہ اس کو ویریفیکیشن کوڈ آیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہی موبائل نمبر لکھ دینا ہے. یہاں پہ آتھرائزیشن جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ نے اٹیچ کر دینا ہے. آتھرائزیشن لیٹر فرام دی چیریٹی ہیڈ آلریڈی آپ نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کر کے آپ نے اس کو یہاں پہ وہی لیٹر آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اپلوڈ کر دیں گے تو آپ یہاں پہ اس کو ویریفائی کر دیں گے. جب آپ ویریفائی کر دیں گے تو یہ بٹن آپ نے پریس کر دینا ہے. جب آپ یہ بٹن پریس کریں گے تو یہ ویریفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جو یہ ویریفائی ہو جائے تو آپ نے سبمٹ کے بٹن پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کی یہ ڈیٹیل آ جائے گی. آپ نے اس کو چیک کر دینا ہے اور سمپلی سبمٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، جو ہی آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کا یہ رجسٹریشن اور فارم سبمٹ ہو جائے گا. تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو. دوستو، امید کرتا ہوں یہ رجسٹریشن پروسیس پہ بنائی گئی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.